اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سورہ انعام کا ترجمہ آیت نمبر 25 ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ان میں سے جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، یعنی الہی حجت ان تک پہنچتی ہے، مراد یہ ہے کہ الہی حجت ان تک پہنچتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، دلائل سنتے ہیں، حجتیں ان تک پہنچتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، سنتے ہیں کانوں سے لیکن قبول نہیں کرتے۔ ہم نے قرار دیے ان کے دلوں پہ پردے قرار دیے۔ اکنہ کنان سے ہے، کنان جس میں چیز پوشیدہ کی جائے، جس کے ذریعے چیز کیا کی جائے، پوشیدہ کی جائے۔ گناہ انسان جب کرتا ہے تو خدا اس کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ بس یہ گناہ ہے جو انسان کو حق سننے اور حق دیکھنے سے، حق انسان سنتا بھی نہیں، سننا یعنی قبول کرنا، حق انسان قبول کرتا نہیں اور حق انسان دیکھتا نہیں۔ وَجَعَلْنَا، بس وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے قرار دیا ان کے دلوں پہ گناہ کے نتیجے میں پردے، گناہ کے نتیجے میں پردے۔ أَن يَفْقَهُوا، یہ کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تم پہنچاتے ہو ان تک دلائل، وہ آتے ہیں تیرے درس تفسیر قرآن میں، لیکن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پہ بوجھ پڑا ہوا ہے، بوجھ ہے، ایک سنگین بوجھ ہے۔ وقرا سنگین بوجھ ہے کہ جو انہیں، بس یہ سنگین بوجھ وہ گناہ ہے، گناہ ایک سنگین بوجھ ہے۔ گناہ انسان کو حق قبول کرنے نہیں دیتا، حق سننے نہیں دیتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ پالیں ہر آیت، ہر معجزہ، یا وہ قرآنی آیت یا معجزہ، مرضی آپ، این یارو، اگر وہ دیکھیں ہر معجزے کو، وہ تیری رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، توحید پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنوا بہا، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اس آیت پر، اس معجزے پہ یا اس قرآنی آیت پر، مرضی ہے آپ کی۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تیرے پاس، بس آپ کے پاس آتے ہیں کہ کس لیے آتے ہیں؟ نہ کہ قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو جھگڑنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں نہ کہ قبول کرنے کے لیے، بلکہ آپ کو رد کرنے کے لیے۔ یجادلونک، جھگڑنے کے لیے نہیں، رد کرنے کے لیے۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، یعنی آپ کو رد کرتے ہیں۔ بس یجادلونک لفظی ترجمے تک محدود نہیں رہنا، وہ آپ کو رد کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مجھ سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ کو رد کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کیسے رد کرتے ہیں دیکھیں۔ اب قرآن نے وہ مثال بھی دی ہے کہ رد کرنے کے لیے بات کیا کرتے ہیں، وہ بات دیکھیں۔ یقول الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں یہ تمہارا قرآن، درس تفسیر قرآن میں تجھ سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ قرآن الا اساطیر الاولین، مگر گزشتہ لوگوں کے افسانے، بس یہ آنے والے کون تھے؟ آنے والے ابو سفیان، ابو جہل تھے اور ان جیسے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کی کیا باتیں ہیں، آپ کے دلائل کیا ہیں؟ رسول خدا نے دلائل قرآنی دیے، بس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ کل آیت ان سے مراد قرآنی آیات ہیں، دلائل ہیں۔ پھر ابو سفیان سے سوال ہوا کہ کیا رسول خدا نے کیا کہا؟ اس نے کہا فقط اس نے اپنے لبوں کو حرکت دی، بس یہ جو باتیں کر رہا ہے گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں، لبوں کی حرکت ہے، کوئی دلائل معاذ اللہ نہیں۔ ٹھیک، یہ ابو سفیان۔
یہ جو آیت ہے، آیت نمبر جو ہم 26 پڑھ رہے ہیں، اہل سنت کے علماء کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے لیے، حالانکہ جناب ابو طالب کا اس آیت کا جیسا کردار تو نہیں ہے۔ دیکھیں آیت کیا کہہ رہی، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، وہ دوسروں کو بھی پیغمبر کی پیروی سے روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں۔ یہ جناب ابو طالب کا کردار نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے دوسروں کو کبھی نہیں روکا۔ بس کیسے ممکن ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے؟ کیسے ممکن ہے کہ حمایت نہیں کی؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی پیغمبر کی باتوں سے، دلائل سے روکتے ہیں۔ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس سے روکتے ہیں، خود بھی اس سے روکتے ہیں۔ بس اس سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل اور اس جیسے دوسرے افراد ہیں، ٹھیک، جناب ابو طالب نہیں۔ جناب ابو طالب کا کردار ایسا نہیں ہے کہ وہ کم از کم یہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، سب سے پہلے وہ امام علی کو روکتے ہیں، امام علی کو کبھی زندگی میں نہیں روکا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، بس یہ کوئی اور کسی اور کی بات ہو رہی ہے، معاذ اللہ جناب ابو طالب کے لیے بات نہیں ہو رہی۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، صرف وہ اپنے نفسوں کو ہلاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ان اللہ کو ملا کر انما کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، یا مرضی ہے، نہیں وہ ہلاک کرتے سوائے خود کو، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ بس ما اللہ جب آئے، ان اللہ آئے تو انما کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آپ، حصر کا معنی۔ یہلکون الا انفسہم، دو ترجمے کر سکتے ہیں، نہیں وہ ہلاک کرتے مگر خود کو، یہ، یا صرف وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ خیال تک نہیں کرتے، خیال تک نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ بس وہ خیال کرتے تھے کہ قرآن اور دعوت اسلام سے لوگوں کو روک کر اسلام کو نابود کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کو، بس خیال کیا تھا، ادھر پوشیدہ بات ہے، خدا نے اس کا جواب دیا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کو یا رسول خدا کے پیغام کو، نظام کو وہ کیا کر رہے ہیں، نابود کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں نابود کر رہے سوائے اپنے آپ کو۔ بس یہ پوشیدہ جواب دے رہا ہے قرآن۔ وہ پوشیدہ جب تک بات سمجھ نہیں آئے گی آپ آگے نہیں بڑھیں۔ بس وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، بس وہ سمجھ رہے ہیں، وہ خیال کر رہے ہیں کہ تجھے، تیرے نظام کو، توحید کو، قرآن کو نابود کر رہے ہیں، معاذ اللہ، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو نابود کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں خیال تک نہیں، شعور تک نہیں، انہیں یہ شعور تک نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تو تیرے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، نہیں، وہ اپنے لیے رکاوٹ ہیں، یہ انہیں شعور تک نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش آپ دیکھتے جب انہیں جہنم کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، مکے میں بھی انہوں نے خندق بنائی ہوئی تھی جس میں آگ جلائی ہوئی تھی، اور جو مومن تھے، جو خدا واحد پر ایمان لانے والے تھے، ان کو آگ میں ڈالتے تھے۔ تو خدا نے بھی ان کے لیے کیا عذاب بنایا ہے، یہ دیکھیں وہی عذاب۔ ولو، کاش، ترا، تم دیکھتے، اذ وقفوا علی النار، کہ انہیں کھڑا کیا جائے گا جب آگ پر، آگ کے کنارے پر انہیں ڈالا جائے گا آگ میں۔ فقالو، اس وقت کیا کہیں گے، فقالو، آرزو کرتے ہوئے کہیں گے، یا لیتنا آ رہا ہے بعد میں تو آرزو کرتے ہوئے کہیں گے۔ کالو کا معنی کیا کریں گے، آرزو کرتے ہوئے کہیں گے، یا لیتنا، ایک کاش، نردو، ہمیں لوٹایا جائے، ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم ہرگز نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات۔ اب معاملہ سارے ٹھیک ہو گئے، ربنا، ہمارا رب، ہمارے رب کی آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے مومنین میں سے۔ یہ جو لیتنا ہے، اس لیتنا کو، یہ آرزو یعنی تمنا، ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہو اسے تمنا کہا جاتا، ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہو۔ ایک کاش میں پرندہ ہوتا، ایک کاش میں پرندہ ہوتا، یہ تمنا ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک۔ یا لیتنا، ایک کاش،
تمنا کرتے ہوئے آرزو کرتے ہوئے کہیں گے ہمیں لوٹایا جائے دنیا میں، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم نہیں جھٹلائیں گے، ہرگز نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، اور ہم ہو جائیں گے کیا، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس جب ان کو آگ کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، سمجھ جائیں گے کہ جہنم حق ہے، سمجھ جائیں گے کہ دین جنت حق تھی، ہم نے اسے ٹھکرا دیا، نظام محمدی حق تھا جسے ہم نے صرف ٹھکرایا نہیں، دوسروں کو بھی روکا، صرف گمراہ نہیں ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ آشکار ہو جائے گا ان کے لیے، آشکار ہو جائیں گی وہ آیات، ما کانوا یخفون من قبل، جو آخرت سے پہلے، قبل یعنی آخرت سے پہلے، جو آخرت سے پہلے جو تم لائے تھے انہیں پوشیدہ کرتے تھے، یخفون پوشیدہ کرتے تھے، آشکار ہو چکی ہوں گی ان کے لیے ماں وہ آیات جو پوشیدہ کرتے تھے من قبل، آخرت سے پہلے، کب، مرنے کے وقت، دنیا میں بھی آشکار ہو چکی تھی، رسول خدا سے معجزہ طلب کیا، معجزہ لائے رسول خدا، لیکن انہوں نے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، تبھی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں پلٹایا جائے دوبارہ وہی کریں گے، لَعَادُوا وہی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ تبھی پوچھا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ امام ایک انسان 50 سال زندگی گزارتا ہے، تو 50 سال زندگی اس نے نیک عمل انجام دی، 50 سال نیک عمل، تو ابدی جنت کیوں؟ 50 سال برائی کی تو ابدی جہنم کیوں؟ کہا کہ اگر یہ ہمیشہ رہتا تو یہی کرتا، اگر یہ ہمیشہ رہتا تو نیکی ہی کرتا نیک انسان، اور اگر برا انسان ہمیشہ رہتا، یہ لو کو دیکھیں، لو بھی کاش والا ہے کہ لو اگر انہیں پلٹایا جائے، لعادو دوبارہ وہی کریں گے، اگر یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں تب بھی کیا کریں گے، برائی کریں، برائی کریں، اور مومنین ہمیشہ دنیا میں رہیں تو ہمیشہ کیا کریں گے، نیکی کریں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر وہ پلٹائے جائیں دنیا میں، لعادو دوبارہ وہی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے وہی کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، بے شک وہ جھوٹ بولنے والے، کس میں جھوٹ بولنے والے ہیں؟ ہاں جی، اس دعوے میں، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اس دعوے میں، یہ جو دعویٰ کیا نا انہوں نے آیت نمبر 27 میں، انہوں نے کہا فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، انہم بے شک لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں، کس میں، اس دعوے میں، کون سے دعوے میں، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔